अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से इंशाअल्लाह हम आपकी क्लास 7 की उर्दू का भी आगाज़ करेंगे। तो उर्दू का सबक नंबर 3 है खाने के आदाब। इसके पेज नंबर 10, 11 और 12 की फर्स्ट 3 लाइंस की हम रीडिंग करेंगे। तो आप भी अपनी बुक्स बिल्कुल अपने सामने रख लें, पेज नंबर 10 ओपन करें और बड़ी ही तवज्जो के साथ रीडिंग को सुनें। शुरू करते हैं। अली अकबर साहिब स्कूल में उर्दू के उस्ताद हैं। वो बच्चों को निसाब के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे उसूल बताते हैं। इसीलिए वो स्कूल के तमाम तलबा के हर दिल अजीज़ उस्ताद हैं। हर दिल अजीज़ का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मोस्ट फेवरेट। हफ्ता बज़्म अदब में उस्ताद साहिब ने अपनी जमात के तालिब इल्मों को तिब्ब नबवी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में खाने के आदाब के उन्वान पर गुफ्तगू करने का वादा किया था। तिब का मतलब होता है मेडिकल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो मेडिकल से रिलेटेड, तिब से रिलेटेड जो चीज़ें बयान की, जिन्हें प्रैक्टिकली किया, तो उन्हें कहते हैं तिब्ब नबवी। इसीलिए आज जमात हफ्तम में बहुत गहमा गहमी है और हर बच्चा पुरजोश दिखाई दे रहा है। उस्ताद साहिब कमरा जमात में तशरीफ़ लाए तो तमाम तलबा हुमातन गोश हो गए। हुमातन गोश का मतलब है कि बड़े ही जो है वो तवज्जो से बैठ गए कि आज जो है बड़े स्पेशल टॉपिक पे, बड़े अहम मौजू पे बात होने वाली है। उस्ताद साहिब ने अपनी बात का आगाज़ कुछ यूँ किया। इस्लाम एक ऐसा मुनज़्ज़म दीन है जिसमें ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। मुनज़्ज़म कहते हैं बड़ा ही, जिसे अच्छे से तरतीब दी गई हो, जिसकी बहुत ही अच्छी तरतीब वाला। यही वजह है कि ये दीन तमाम मज़ाहिब में मुमताज़ है। इस्लाम में अदब व आदाब को एक अहम हैसियत हासिल है। इस दीन में ज़िंदगी के हर फ़ेल के आदाब मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हलाल व तय्यब रिज़्क़ खाने का हुक्म दिया है, जो जायज़ तरीके से शरीयत और तकवा के तकाज़ों के मुताबिक हासिल किया गया हो। खाने से पहले हाथ धोना गुर्बत दूर करता है। गुर्बत कहते हैं गरीबी को। और खाने के बाद हाथ धोना रंज दूर करता है। हाथ धोने की ज़रूरत इसलिए भी है कि खाना अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से इंशाअल्लाह हम आपकी क्लास 7 की उर्दू का भी आगाज़ करेंगे। तो उर्दू का सबक नंबर 3 है खाने के आदाब। इसके पेज नंबर 10, 11 और 12 की फर्स्ट 3 लाइंस की हम रीडिंग करेंगे। तो आप भी अपनी बुक्स बिल्कुल अपने सामने रख लें, पेज नंबर 10 ओपन करें और बड़ी ही तवज्जो के साथ रीडिंग को सुनें। शुरू करते हैं। अली अकबर साहिब स्कूल में उर्दू के उस्ताद हैं। वो बच्चों को निसाब के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे उसूल बताते हैं। इसीलिए वो स्कूल के तमाम तलबा के हर दिल अजीज़ उस्ताद हैं। हर दिल अजीज़ का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मोस्ट फेवरेट। हफ्ता बज़्म अदब में उस्ताद साहिब ने अपनी जमात के तालिब इल्मों को तिब्ब नबवी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में खाने के आदाब के उन्वान पर गुफ्तगू करने का वादा किया था। तिब का मतलब होता है मेडिकल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो मेडिकल से रिलेटेड, तिब से रिलेटेड जो चीज़ें बयान की, जिन्हें प्रैक्टिकली किया, तो उन्हें कहते हैं तिब्ब नबवी। इसीलिए आज जमात हफ्तम में बहुत गहमा गहमी है और हर बच्चा पुरजोश दिखाई दे रहा है। उस्ताद साहिब कमरा जमात में तशरीफ़ लाए तो तमाम तलबा हुमातन गोश हो गए। हुमातन गोश का मतलब है कि बड़े ही जो है वो तवज्जो से बैठ गए कि आज जो है बड़े स्पेशल टॉपिक पे, बड़े अहम मौजू पे बात होने वाली है। उस्ताद साहिब ने अपनी बात का आगाज़ कुछ यूँ किया। इस्लाम एक ऐसा मुनज़्ज़म दीन है जिसमें ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। मुनज़्ज़म कहते हैं बड़ा ही,
جسے اچھے سے ترتیب دی گئی ہو، جس کی بہت ہی اچھی ترتیب والا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین تمام مذاہب میں ممتاز ہے۔ اسلام میں ادب و آداب کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس دین میں زندگی کے ہر فعل کے آداب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے، جو جائز طریقے سے شریعت اور تقویٰ کے تقاضوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کرتا ہے، غربت کہتے ہیں غریبی کو، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کرتا ہے۔ ہاتھ دھونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کام کرنے سے ہاتھ گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے انہیں دھو لیا جائے، کیونکہ جب بندہ کام کرتا ہے تو اس میں ہاتھ بندے کے گرد آلود ہو جاتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں بعض اوقات لگ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد استاد محترم جماعت کے مانیٹر سے مخاطب ہوئے۔ مخاطب کا مطلب ہوتا ہے کہ متوجہ ہوئے، یعنی اس کو جو ہے پکارا، اسے اپنی طرف بلایا۔ استاد صاحب، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا واجب ہے اور کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ تو یہاں پہ واجب کا مطلب ہے ضروری۔ اکرم، سر کھانے سے پہلے تسمیہ پڑھنا واجب ہے، اور تسمیہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، وہ کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اپنے بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی عادت ہے۔ اسلم، جناب میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں درمیان میں بول پڑا، ہمیں بتائیں کہ کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اس لائن سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی کی بات کے درمیان میں بولنا، اسپیشلی ایک استاد کی بات، ایک ٹیچر جب کچھ بات کر رہا ہو اس کے درمیان میں بولنا ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ایسا کیا۔ تو استاد صاحب نے کیا بولا؟ استاد صاحب کہتے ہیں بیٹھ کر کھانا بہت افضل ہے اور اس کی بڑی برکت اور اجر و ثواب بھی ہے۔ اجر بھی ثواب کو کہتے ہیں، ریوارڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کا احترام کرنا چاہیے۔ عثمان، کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا جائز ہے؟ استاد صاحب، کرسی میز کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ کھڑے ہو کر کھانا پینا معیوب بات ہے۔ معیوب کا مطلب ہے ایک بری بات ہے، عیب والی بات ہے۔ لقمان، سر یہ بھی تو کھانے کے آداب میں شامل ہے کہ کھانا کھاتے وقت برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں، اپنے سامنے سے شروع کریں، اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھائیں اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائیں اور نہ ہی برتن کے درمیان میں سے۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا کھانا بری عادت ہے۔ ہمیشہ اپنی بھوک سے کم کھائیں اور خیال رہے کہ کھانے کے دوران منہ سے آواز نہ نکلے۔ استاد صاحب، بہت خوب لقمان، تم نے بالکل درست کہا، یہ بھی کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ استاد صاحب نے طلباء کے علم میں مزید اضافہ کرتے ہوئے انہیں بتایا، پیارے بچوں، نوالہ ہمیشہ چھوٹا لیا جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کا نوالہ جتنا چھوٹا ہوگا چبانے میں سہولت ہوگی، آسانی ہوگی، اور چھوٹے نوالے کے ساتھ لعاب دہن زیادہ لگے گا جو ہاضمے کے لیے اکسیر کا کام دیتا ہے۔ لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ تو ہمارے منہ میں یہ جو تھوک ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے
اگر ہم اس کے جو فائدے ہیں انہیں دیکھیں تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ جدید سائنسی تحقیق بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تکیہ لگا کر پانی پینا مضر ہے، مضر کہتے ہیں نقصان دہ کو۔ تکیہ لگا کر یا لیٹ کر کھانا کھانا مکروہ ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کھانا یا پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جس سے سانس رک سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس ریڈنگ کو بڑے اچھے سے پہلے سننا ہے، اس کے بعد خود یہ ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بات رہ جائے جو آپ کو سمجھ نہ آئے یا پھر کوئی ایسا ورڈ جس کا معنی آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔